وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کلمہ شریف پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ درود شریف بھی پڑھنے ایک مرتبہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے یہ دونوں اسی مدرسے کے پاس، یہ دونوں ہیں۔ فصل تیار ہونے میں اگرچہ وقت لگتا ہے مگر الحمدللہ اپنا اثر تو ہوتا ہے۔ آپ کے ادارے نے جہاں شاندار بہترین حفاظ و قراء پیدا کیے، قوم کو دیے، وہیں پر کئی ایسے علماء بھی اس مدرسے میں پڑھ چکے ہیں، بلکہ شروعات یہیں پر ہوئی ہے، جن کا آج ہمارے شہر سنبل میں چرچا ہے الحمدللہ۔ مولانا محمد علی صاحب بھی تو یہیں پہ پڑھے تھے کچھ دنوں، شاید شروع میں۔ مولانا ابرار صاحب جو ابھی خطاب کر رہے تھے، مولانا وسیم صاحب جو حضرت کے شہزادے ہیں، مولانا ابرار صاحب ماشاءاللہ حاجی ظفیر صاحب تشریف فرمائیں، پوچھئے ان سے۔ رضائے حسنین میں جب سے گئے ہیں الحمدللہ، وہ ادارہ پہلے بھی بے شک بڑا ہی ادارہ تھا، اچھا کام ہوتا تھا، مگر ان کے جانے کے بعد چار چاند لگ گئے الحمدللہ۔ شروعات تو یہیں سے ہوئی، اسی ہمارے مولانا وسیم صاحب ہیں، مولانا محمد علی صاحب ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مدارس ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی خطاب میں بتایا، یہ ہماری اور آپ کی بون ہے، یعنی ریڑھ۔ جیسے انسان بغیر ریڑھ کی ہڈی کے زندہ لاش ہے، زندہ لاش، اسی طرح سے بغیر مدارس کے، بغیر مکاتب کے ہماری یہ امت یعنی امت مسلمہ لاش ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ مدرسے صرف عمارتوں کا نام نہیں، عمارت خستہ ہو، چھوٹی ہو، لیکن تعلیم اچھی ہو تو وہ اچھی عمارت سے بھی اچھا ہے۔ لیکن بہرحال عمارت کا ایک دخل تو ہے، عمارت کا ایک دخل ہے، لیکن مدرسوں کے بغیر ہماری اور آپ کی زندگی، اسلامی زندگی نہیں رہ سکتی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مدارس جس حالت میں بھی چل رہے ہیں ان کی سپورٹ کرو، ان کو چلنے دو۔ وہ کہتے ہیں میں اندلس میں دیکھ کے آیا، کئی ممالک کا انہوں نے ذکر کیا کہ جہاں سے مدارس ختم ہوئے، ایک زمانے کے بعد وہاں سے اسلام کا نام ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے مبارکباد دوں گا حاجی پور والوں کو، جو ادارے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بچوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں۔ اور دیکھو بھائی ایک بات سنو، اب جیسے اس وقت آلووں کی فصل ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، بڑا اچھا ریٹ ہے اس کا، تو صرف عشر نہ نکالو، وہ تو فرض ہے، واجب ہے آپ پر، اس کے علاوہ بھی صدقات نافلہ سے اپنے مدارس کا خیال رکھو۔ انسان، ہم اور آپ سب اللہ ماشاءاللہ ناشکرے ہوتے ہیں۔ انسان جب نہیں ہوتا تب تو من میں یہ بات آتی ہے کہ یار ہمارے پاس ہوتا تو ہم اتنا خرچ کرتے مسجدوں میں، مدرسوں میں، اچھے کاموں میں، لیکن جب آ جاتا ہے تو آدمی لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ بخاری مسلم میں ایک بڑی لمبی حدیث ہے، مجھے یاد آ گئی ابھی، بنی اسرائیل کے حالات بیان کرتے ہوئے حضور نے 3 لوگوں کے واقعات بیان کیے۔ حضور فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، وہ کوڑی تھا، کوڑ کا مرض تھا، اس سے سب لوگ نفرت کیا کرتے تھے۔ ایک ایسا تھا کہ پیدائشی طور پہ اس کے سر پہ بال نہیں آئے تھے، اس کی وجہ سے لوگ اس سے تھوڑا سا وحشت محسوس کرتے تھے، قریب نہیں جاتے تھے۔
ایک نابینا تھا، یعنی اس کو نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کا امتحان لیا، تینوں کو آزمایا۔ ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، پہلے وہ کوڑی کے پاس گیا جس کو کوڑ کا مرض تھا، نعوذ باللہ، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جا کر کے کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا مجھے کیا چاہیے، بیماری دور ہو جائے تو میری زندگی کی معراج نہ ہو جائے، اچھی جلد مل جائے، اچھا رنگ مل جائے، بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ اس نے اللہ کے حکم سے اس کے جسم پہ اپنا ہاتھ مس کیا، ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ جھوم کے بولیے ٹھیک ہو گیا وہ رب کے کرم سے۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا، بالکل ایک دم صحت مند ہو گیا اور بیماریاں دور ہو گئیں، فرشتہ کہنے لگا اب تجھے کیا چاہیے بتا روزگار کے طور پہ؟ تو اس نے گائے کے لیے کہا یا اونٹ کے لیے؟ اس میں راوی کو شک ہوا کہ حضور نے گائے کے لیے بتایا کوڑی کو یا اونٹ کے لیے، بہرحال ان دونوں میں سے ایک چیز کے لیے بتایا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اونٹنی دے دی اس کو، پریگننٹ اونٹنی، یعنی کہ پیدائش ہونے والی تھی، یہ سمجھ لو۔ دعا دے کر کے برکت کی چلا گیا۔ اس کے بعد وہ اس کے پاس گیا جس کے سر پہ پیدائشی طور پہ بال نہیں تھے۔ بال نہ ہونے کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں، مطلب وہ اس ٹائپ سے تھا کہ لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ پریشانی دور ہو جائے، اپنا ہاتھ رکھا فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ کہا تجھے کیا چاہیے اب بتا؟ تو اس نے گائے یا اونٹنی ان دونوں میں سے ایک کو مانگا، چلا گیا، برکت کی دعا دے کے فرشتہ چلا گیا۔ اب وہ جو نابینا تھا اس کے پاس پہنچا فرشتہ انسانی شکل میں، تجھے کیا چاہیے؟ کہا اتنا بڑا سنسار ہے، سب بتاتے ہیں چاند ایسا ہے، آسمان ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ایسا ہے، مگر کیا کروں میرے پاس تو آنکھیں ہی نہیں، کاش میرے پاس نگاہیں ہوتی۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بینا کر دیا، اس کو نظر آنے لگا۔ تجھے کیا چاہیے اب بتا؟ کہ مجھے بکری چاہیے اور میں جو ہے اسی سے اپنی تجارت کروں گا، اللہ مجھے خوب برکت دے گا۔ برکت کی دعا دے کے وہ چلا گیا۔ تینوں کو اللہ نے مالا مال کر دیا۔ جس کو گائے دی گئی اس کو اللہ نے اس کی نسل میں اتنی برکت عطا فرما دی، گائے کی نسل میں، کہ اس کے وہاں بڑی بڑی وادیاں تھیں، یار جگہ نہیں رہی، یعنی بیچتا بھی تھا، اس سے روزگار کرتا تھا، دودھ کا روزگار، یعنی وہ بڑا مالدار ہو گیا اپنے علاقے کا۔ یہ کہہ لو کہ نمبر 1 امیروں میں اس کا نام آنے لگا، دونوں کا، کوڑی کا بھی جو پہلے کوڑی تھا اور اس کا بھی جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مالا مال کر دیا، اور اس تیسرے کو بھی مالا مال کر دیا جس کو فرشتہ بکری دے کر کے گیا تھا۔ اللہ نے دوبارہ سے پھر ان کو آزمایا، اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں، اسی شکل میں جس شکل میں پہلے گیا تھا، پہلے کوڑی کے پاس گیا، دعا سلام کی، مگر اس مرتبہ گیا ہے تو وہ ایک مسکین کی شکل میں، یعنی شکل تو وہی ہے مگر حالت مسکین کی ہے، مانگنے والے کی۔ جا کر کے سلام کیا، کہنے لگا صاحب لمبا سفر ہے، مجھے ایک اونٹ ہی دے دو، مجھے ایک اونٹ یا اونٹنی دے دو تاکہ میں اس پہ سواری کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں، تمہیں تو رب نے بہت عطا کیا ہے، اگر ایک مجھے دے بھی دو گے تو تم پہ کیا اثر پڑ جائے گا؟ اس نے کہا جواب میں پلٹ کر کے، یار مجھے بہت سارے کام رہتے ہیں، ایسے ہی اگر میں لوگوں کو دیتا رہوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا؟ نظریں بدل گئیں تو نظارے بدل گئے، کشتیاں کیا بدلی کہ کنارے بدل گئے۔ کتنی جگہ انسان کتنی جلدی ناشکرا ہو جاتا ہے، انسان اپنا وقت بھول گیا، پہلے مانگ رہا تھا، اللہ نے سب کچھ دے دیا، اس سے مانگا جا رہا ہے تو موت آ رہی ہے، اور اس کے منہ میں جو بھی آیا فرشتے نے یاد بھی دلایا، ارے تم تو وہی ہو، ایسے تھے پہلے، کھانے کو بھی نہیں تھا پہلے، آج تمہیں دے دیا تو ایک چیز نہیں دی جا رہی ہے راہ خدا میں۔ ارے اتنی بات کے اوپر تو وہ آگ ببولا ہو گیا، ہم تو خاندانی رئیس ہیں۔ اس نے جملہ بولا، اس نے جملہ بولا، ہم تو خاندانی رئیس ہیں، آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے ہمیں یہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا تھا، کوڑی تھا، میں بیماری تھی، لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے، ارے خاندانی گورے چٹے لوگ ہیں ہم، اور خاندانی طور پہ اتنا مال اور اتنا سب کچھ رہا ہے ہمارے پاس۔ کہا سوچ لے، دیکھ سوچ لے، یاد کر لے، اپنے وقت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کہنے لگا جاؤ یہاں سے، ہم تو اسی میں رہیں گے تو نمٹ گئے اسی میں۔ فرشتے نے ہاتھ اٹھائے اور ہلاکت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کری۔
اب اس کے پاس پہنچا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اس نے بھی یہی لینگویج استعمال کی جو اس نے کی، مختصر بتاؤں میں، یہ دونوں کی لینگویج ایک، دونوں کی زبان ایک، دونوں کی بھاشا ایک، دونوں کی مینٹلٹی ایک، دونوں کے لیے فرشتوں کی زبان پہ بھی بد دعا ہے۔ تباہی کا دروازہ کھل گیا۔ رب دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے، رب عزت دینا جانتا ہے تو ذلت کے قارے مذلت میں بھی ڈالنا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں دولت و ثروت و عزت و شہرت دینا جانتا ہے تو وہ فرعون کو بحر احمر کی موجوں میں ڈبونا بھی جانتا ہے۔ اگر وہ نمرود کو تخت شاہی دینا جانتا ہے تو لنگڑے مچھر سے اس کا مرڈر کرانا بھی جانتا ہے۔ لنگڑے مچھر سے کرایا تھا کہ نہیں کرایا تھا؟ بولو زور سے ذرا۔ اے میرے ساتھیوں، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں کر کے ختم گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ کہہ کے چلا گیا فرشتہ، وہ کہانی ان کی ختم ہونے لگی، ڈوبنے لگے دونوں، ڈوبنے ہی تھے، بھول گئے تھے رب کو دینے والے کو۔ اب اس کے پاس پہنچا جو نابینا تھا، اور جا کر کے کہا بھائی یار ایک بکری ذرا دے دو، ہم اس کو بیچ لیں گے، یا بہرحال ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تمہارے پاس تو بکریوں کے کئی ریوڑ نظر آ رہے ہیں، اللہ نے بڑی برکت دی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اللہ، وہ نابینا رونے لگا، اسے اپنا وقت یاد آ گیا، ہاتھ پکڑا بٹھایا، پہلے تو مہمان نوازی کی، اس کے بعد کہنے لگا بھائی تو ایک بکری کی بات کرتا ہے، جتنا جی میں آئے سرمایہ لے کر کے چلا جا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ میں روٹیوں کو محتاج تھا، لقموں کو محتاج تھا، مگر دینے والا وہی ہے۔ اس خدا کے نام پہ تو بکری مانگ رہا ہے، میری زندگی بھی مانگ لے تو مسکراتے ہوئے تجھے دے دوں گا۔ صاحب یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، متفقون علیہ حدیث ہے۔ جیسے حاجی ظفیر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے فرقان بھائی ہیں ماشاءاللہ، ان کا پورا پریوار، یہ حاجی پور کے ہمارے سب لوگ۔ میں بھی ایک بات بتاؤں، میں جو مجھے قریب سے جانتے ہیں، جیسے معاورہ صاحب ہیں، زیغم صاحب ہیں، یہ ہمارے جتنے احباب بیٹھے ہیں، مجھے بھی انہی امیروں سے محبت ہے جو عثمان غنی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ورنہ گھمنڈ کرنے والوں سے تو ہم صحیح بات یہ ہے کہ مووی نہ دیکھیں ان کا، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں نا، انہیں دیکھ کے رشک آتا ہے، انہیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ یا اللہ عثمان غنی کے غلاموں کی فیاضی کا جب یہ عالم ہے تو میرے عثمان غنی کی فیاضی کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی مناورہ صاحب نے بتایا مجھے ماشاءاللہ ادارے میں جو کام چل رہا ہے، حاجی پور میں دیگر اہل خیر نے بھی خرچ کیا، فرقان بھائی نے، ان کے گھر والوں نے، دل خوش ہوا، بڑا ہوا اس سے۔ ارے یہی لوگ، ان لوگوں کو تو اللہ نے چانس دیا ہے، ان کو تو دولت دی ہے، خرچ کرتے جاؤ، جنت میں محل تعمیر کرتے جاؤ، مگر یہ موقع سب کو نہیں ملتا۔ مولانا محمد علی صاحب کے والد صاحب بیٹھے اس دن مدالے میں چندہ ہوا، مگر الحمدللہ سب سے زیادہ چندہ دیا ہمارے مولانا محمد علی صاحب، اور ہم مائک پہ کہہ رہے تھوڑی، یہاں آپ یہاں نہ ڈرتے کہیں نہ ڈرتے، اللہ کا شکر ہے۔ تو جو بات ہے وہ ہے، تو جو راہ خدا میں خرچ کرے گا وہ دونوں جہان میں عزت پائے گا۔ ورنہ دبئی کا پرنس بھی جب مرا تو کفن کے 3 ہی کپڑے لے کے گیا، جس نے برج دبئی بنایا، اربوں خربوں ملین بریلین ٹریلین، یار اوپر مجھے یاد نہیں اس سے اوپر کو، ملین بریلین ٹریلین، اندازہ نہیں لگا سکتے اتنا سرمایہ وہ برج دبئی بنانے میں، ڈیولپ کرنے میں اتنا پیسہ کہ 50-60 ہزار لوگ گرنا شروع کریں تو گر بھی نہیں پائیں، کئی سال لگ جائیں یار، اتنا پیسہ کیا لے کے گیا؟ کفن کے 3 ٹکڑے، کون یاد رکھے گا اسے؟ لیکن جو راہ خدا میں خرچ کر کے جائے گا، جب تک مدرسہ زندہ رہے گا اس کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ ہاں وہی زندہ رہے گا جو غریبوں سے محبت کرے، مزدور، بابا مالدار آدمی ہوتا ہے، گھر کے سب کام خرچے پورے کرے گا، مزدور کو مزدوری نہیں دے گا، اس کا خون چوس رہا بیچارے کا، غریب آدمی کا، اس کے گھر پہ خرچہ جب چلتا، جب مزدوری ملتی ہے وہ نہیں دے گا، اسے بد دعا لے گا اس کی۔ میرے حضور نے کہا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری اس کے ہاتھ پہ رکھ دو۔ اسلام یہ کہتا ہے، اتنا اچھا مذہب ہے اسلام۔ اسلام دولت کا مخالف نہیں ہے، گھمنڈ کا مخالف ہے۔ اسلام دولت کا مخالف نہیں، کنجوسی کا مخالف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، خوب تجارت کرو، اسلام نے تجارت پر بڑا زور دیا ہے، مگر مالدار بننے کے بعد اس کوڑی کی طرح مت بن جاؤ، ورنہ تمہارا حشر بھی کوڑیوں کی طرح ہوگا۔
ویسے ہی ہوگا قاری مکتوم صاحب بیٹھے ماشاءاللہ ہمارے، اللہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. اور جو خرچ کرے گا راہ خدا میں زکوٰۃ بھی دو. ارے کتنی بنتی ہے زکوٰۃ؟ 1 لاکھ میں 2.5 لاکھ کی تو بنتی ہے بابا. ارے 1 لاکھ میں 2,500 یار کوئی بات نہیں ہے. 1 لاکھ میں 2,500، 97,500 کس کے بچے؟ آپ کے. اور وہ جو 2,500 دیے وہ بھی آپ ہی کے ہیں. جیسے پوپلروں کے درخت یا دیگر درختوں سے چھوٹی چھوٹی شاخیں اور پتے نہ کاٹو تو وہ درخت پنپتا نہیں. کنویں سے پانی نہ نکالو تو وہ کنویں کا پانی بدبودار ہو جاتا ہے. سمر سیول چلانا بند کر دو تو اس سمر سیول کا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے. ایسے ہی دولت سے، اپنے زیورات سے اگر غریبوں کا حق نکالنا بند کر دو تو ایک دن وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. بے شک. اور جو خرچ کرے گا وہ دونوں جہان میں عزت پائے گا. مسکرا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نابینا کی دیکھو ذہنیت کتنی اچھی. اس نے کہا مجھے یاد ہے کہ میں تو نابینا تھا، مجھے نظر نہیں آتا تھا، مگر اللہ کا کرم ہوا تم سے ملتا جلتا تھا اس کا چہرہ. وہ خدا والا آیا تھا میرے پاس، اس نے آ کر کے دعا دی تھی، اپنا دست شفقت میری آنکھوں پہ رکھا تھا، تب سے پینا ہو گیا. وہی مجھے یہ دے کر کے گیا تھا 1 بکری. تم مجھ سے 1 بکری مانگتے ہو بھائیو، یہ ریوڑ تمہارے جو من میں آئے لے کر کے چلے جاؤ. خدا کے نام پہ زندگی مانگو، زندگی دے دوں گا. اے میرے بھائی تو فکر نہ کر، پہلے تو کھانا کھا. اس کو کھانا کھلایا، یعنی وہاں پہ بٹھایا. یہ کہہ لو کھانا کھلانے کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کو بٹھایا، عزت دی، سمان دیا، پیار کیا. اس کے بعد کہا جتنا من آئے یہاں سے لے کر کے چلا جا. اللہ اکبر. وہ فرشتہ حقیقت بتاتے ہوئے کہتا ہے تو نے سچ کہا، وہ میری طرح جو تھا وہ میں ہی تھا، کوئی اور نہیں تھا، مگر تیرے 2 ساتھی تباہ و برباد ہو گئے. اللہ کی توفیق سے تو محفوظ رہ گیا. سبحان اللہ. بے شک. اللہ نے بچا لیا تجھے. ان کے دونوں کو وکٹ گر گئے مگر اللہ نے تجھے، زور سے بولو، اللہ نے تجھے سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے. اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے. سبحان اللہ. بھائیو رمضان کا پوتر مہینہ آنے والا ہے. آنے والا کیا ہے، بس 2 دن بیچ میں ہی تو ہے. لے کر رحمتوں کا پیغام آ رہا ہے. او مبارک مومنو رمضان آ رہا ہے. سبحان اللہ. آئیں گے علماء کرام تمہارے دروازوں پہ تو چہرہ بھوپال کے بٹوے کی طرح مت بنانا انہیں دیکھ کر. مت دینا کچھ بھی، گڑ نہ دو مگر گڑ جیسی بولی تو بول دو. یہ نہیں کہ علامہ نفیس صاحب پہنچ گئے قائد ملت، یہ ان کا کرم ہے، جانا ہمیں تھا مگر خدا گئے. حاجی ظفیر صاحب اپنے ادارے کے لیے پہنچ گئے، کرم ہے یار آپ کے قدم آگے، تشریف رکھیے عزت کے ساتھ، جو بھی پیش کرنا ہے پیش کر دو. یا مولانا نفیس صاحب آپ کے دروازے پہ گئے، مولانا ابرار صاحب گئے، جانا تمہیں چاہیے تھا، کتنا کرم ہے، خود آئے ہیں، محبت کے ساتھ بٹھاؤ. ارے حضرت افطار کر کے جائیے گا، سحری کر کے جائیے گا. اور زکوٰۃ سے زیادہ نکل جائے، عشر سے زیادہ نکل جائے تو من موٹا نہ کرنا یار کتنا نکالیں گے یار، یہ تو مولانا لوگ تو آتے ہی رہتے ہیں. ہاں تمہارا دل مطمئن نہیں تو بات الگ ہے، لیکن اخلاق سے کبھی نہیں گرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گھر میں پپیا رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور چھوٹے والے بچے کو بھیجیں گے ذرا جا کے کہہ دینا ابا نہیں ہے گھر پہ، تو وہ جھوٹ تھوڑی بولے گا، وہ باہر آ کے کہتا میرے ابا کہہ رہے ہیں ابا نہیں ہے گھر پہ. چلو ان سے تم نے کہہ دیا کہ ابا کہہ رہے ہیں ابا نہیں گھر پہ، ملک الموت سے کہہ دو گے؟ صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں نہ کہی جائے گی. ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کی وہاں نہ کہی جائے گی. وہاں تو اس سے بھی نہ کہی گئی. وجہ تھا شداد 12 سال لگے تھے جنت بنوانے میں. اسے 12 سال جنت بنوانے میں لگے، جو دنیا کی جنت بنوائی تھی. اور جب 12 سال کمپلیٹ ہو گئی جنت تو اس کے چیلوں نے آ کر کے کہا کہ چلیں بادشاہ سلامت. تو گھوڑے پہ پیچھے لاؤ لشکر تھا، جیسی بالکل قریب میں اس کی باؤنڈری نظر آنے لگی. اور بڑا خوبصورت اس نے محل بنایا تھا، محلات بنائے تھے. اس کی سوچ یہ تھی کہ میں جب جنت بنا کر کے لوگوں کو دوں گا تو جو مجھے خدا نہیں مانتے وہ بھی ماننے لگیں گے. تو یہ خدا بننے کی بیماری پرانی ہے، کوئی آج کی تھوڑی ہے. آج بھی بہت ساروں کو بیماری ہو گئی ہے، جن کو ہو گئی ہے تمہیں پتا ہے. ان کی تو اتنی عمر بھی نہیں ہے، اس کی تو زیادہ تھی. اور وہ پہنچا جیسے ہی اترنے والا تھا
आ गए वही जिनका भी जिक्र चल रहा था, हजरत मलकुल मौत आ गए और पकड़ लिया टेंट हुआ। अब ऐसे खड़े हैं कि कम से कम अंदर तो जाने दो, 12 साल लगे हैं बनवाने में। मलकुल मौत कहने लगे शेड्यूल बहुत बिजी रहता मेरा, भाई शेड्यूल मेरा बिजी है, इतना टाइम कि तुम्हें मैं मोहलत दूं, भाई मोहलत अगर दूंगा तो इतना वक्त कहाँ है मेरे पास। कहने लगे जन्नत में जाने की बात करता है शद्दाद, घोड़े से उतरने का टाइम नहीं है तेरे पास, घोड़े से उतरने का टाइम नहीं है। किताबों में लिखा है एक टांग नीचे थी और एक ऊपर ही थी, बीच में थे, समझ लो अभी बीच में थे और उनका काम तमाम हो गया। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो व तो शद्दाद ने बनवाई जब जन्नत की जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर, खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। पड़े वो तो मलतशा वो तो मलतशा, पंजर ज़मीन पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम को पत्थर बनाए वो, उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। मैं चाहता हूँ पूरा मजमा एक दफा जोर से पढ़ ले। व तो मलतशा व तो मलतशा, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, झुमके व तो मलतशा व तो मलतशा। मूसा के मकाबिल में जब आ गया कारून, पाई गुरूर की सजा मारा गया मलून, हुक्मे खुदा से धरती फटी और धंस गया। बोलो वो तो मलतशा। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलकी आला हजरत कारी तंजीम अशरफ साहिबुल्लाह अजमली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी अजमल उलमा हजरत कारी तंजीम अशरफ साहिबुल्लाह। देखिए आपके इदारे से मोहब्बत देखें, हाजी जफीर साहब भी हमारे हजरत कारी तंजीम अशरफ साहब, और मौलाना शाहिद साहब हमारे कायद उलमा अहले सुन्नत संबल हजरत मौलाना नफीस अख्तर साहब। देखे उलमा की ये मोहब्बत आपकी बस्ती से कि जिसको भी दावत दी है मौलाना नफीस अख्तर साहब ने, अल्हम्दुलिल्लाह सब यहाँ पर मौजूद हैं अल्लाह के करम से। ये कारून का मैंने जिक्र किया, तबाह बर्बाद हुआ है माल की मोहब्बत में। माल की मोहब्बत गलत नहीं है, जुमला समझो, मगर दीन के ऊपर आ जाना गलत है। कश्ती को देखा आप लोगों ने, कश्ती को देखा होगा, अगर लाइव नहीं देखा होगा तो मोबाइल में देखा होगा। कश्ती जो पानी पे चलती है तो बगैर पानी पे तो नहीं चलेगी, कैसे पहुंचेगी? तो पानी भी जरूरी है, मगर पानी अगर अंदर आया तो बॉर्डर पे नहीं जाएगी, वो अंदर ही चली जाएगी। नहीं आई बात समझ में हाजीपुर वालों? भाई जो कश्ती है बगैर पानी की नहीं चलेगी, और लेकिन अगर पानी अंदर आया तो कश्ती फिर जद्दा नहीं जाएगी, जहां भी जा रही है, अगर गुजरात से यहाँ जा रही है अपने मुंबई तो नहीं जाएगी, वो डूब जाएगी। यही आला आदमी का और माल का है। माल बेशक जरूरी है लाइफ के लिए, लाइफ बगैर माल के कैसे आगे बढ़ेगी? बेशक जरूरी है, घर का खर्चा है, बाल बच्चों का खर्चा है, इखराजात है, ठीक है, मगर उसकी मोहब्बत अगर अंदर आई तो तुम भी फिर मंजिल पे नहीं पहुंचोगे, अंदर ही पहुंच जाओगे। नहीं आई बात समझ में? कारून का मामला यही हुआ। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भाई है चचाजाद, और तौरात का कारी है, और ऐसी आवाज की तौरात जब खूबसूरत बहुत था ये कारून नामी मरदूद। अब इसको अल्लाह ने दिया, माला माल कर दिया। हजरत मूसा से इल्म कीमिया सीखा था इसने, कर दिया रब ने माला माल। 20वें पारे में काफी तफसील से इसका तस्करा है। अब जब इस पे दौलत आई और हुक्म ज़कात नाजिल हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी ज़कात दो, और जबकि 1000वां हिस्सा था, 1000वां वो भी। अब इसने कहा ठीक है मैं, अब इसने जब 1000वें हिस्से का हिस्सा लगाया, जोड़ा,
اب بتاؤ جس کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں کے کجاووں میں لاد کے جاتی ہوں تو کتنا ہوگا اس کے پاس. اس نے جب اماؤنٹ کو ٹوٹل کیا اور اس میں سے 1000واں حصہ نکالا تو وہ تو ٹنوں کے حساب سے نکل رہا تھا. تو اس نے سوچا یار یہ تو ہمارا بھائی جو ہے یہ تو کباڑا کر دے گا ہمارا. یہ نہیں دیکھا کہ مجھے بھی جو ملا ہے اسی کی دعاؤں کا صلہ ہے. ایسے برباد ہوتا آدمی. جبکہ ہونا چاہیے جتنا مال بڑھے نا اتنی خرچ کرو. مال کی فطرت میں یہ ہے کہ جتنا خرچ کرو گے. اور میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ آپ سوچیں گے میں الحمدللہ ایسے سب چہروں کو جانتا ہوں اپنے علاقے کے جو راہ خدا میں خوب خرچ کرتے ہیں اور وہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں چونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. ہم چاہتے ہیں تو خوب اضافہ کرتے رہتے ہیں. یہ اس کا وعدہ ہے. کبھی کبھی وہ آزماتا بھی ہے تو اس میں یہ تھوڑی نہیں کہ سوچنے لگے یار نقصان ہو گیا. ابھی ہم بیٹھے تھے ایسی بات چل رہی تھی. اب جیسے آلو کی فصل اچھی ہو گئی ہے اور لوگ جائیں گے تو کچھ لوگ کہیں گے یار اب فصل اچھی ہو گئی تو انہوں نے آنا شروع کر دیا. قاری حضرت صاحب ہمت ہے علماء کی. ابھی معاورہ صاحب آپ نے بڑی اچھی تقریر کی. میں نے تو پہلی دفعہ سنی ہے. تمہاری تقریر اچھی تقریر کرتے ہو ماشاءاللہ. انہوں نے بالکل صحیح کہا کتنا. اور وہ برا سمجھتے گھر پہ چلے گئے ارے یہ تو ان کا جگر گردا بھیا. میں تو اپنے متولی صاحب ہمارا میں بھی ناظم تعلیم آدم ہے جو اپنے مخصوص لوگ ہیں کہہ دیتا ہوں. باقی میں نے کہا بھیا ہمارا تو ہم سے دیکھ لو جو دیکھنا ہے ہمارے بس کی بات تو ہے نہیں. مگر یہ جگر گردے کا کام ہے چلے جاتے ہیں پھر بھی آسان کام نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ علماء یہ فقہا یہ ائمہ کرام آمدنی کے ذرائع تلاش نہیں کر سکتے. اللہ نے ان کو بھی علم دیا ہے. چاہیں تو دوسرے ذرائع سے اپنا روزگار تلاش کر لیں گے. مگر پھر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ہم نے بھی مصطفیٰ کے دین کی خدمت کو چھوڑ دیا تو اس خدمت کو کرے گا کون. یہ بات آ جاتی ہے کہ یار ہم بھی اگر چلو کوئی کچھ کہہ رہا کہنے تو یار وہ جانے. اب وہ چاہے الگ سے بزنس کر رہا ہو تجارت کر رہا ہو الگ سے بیچارہ وہ محنت کر رہا ہو مگر مدرسے سے اگر جڑا ہوا ہے وہ کتنی محنت کرے اس کے بچے کمائیں. کچھ نہ کچھ لوگ یہ ضرور کہیں گے بھائی رسیدوں کا معاملہ ہے رسیدوں کا کہہ دیں گے. جبکہ ایسا بدگمانی کرنا حرام ہے بغیر ثبوت کیا. قاری یعقوب صاحب اوپر تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ دیکھو دل کی بات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے ابرار بھائی آئے سکندر پور سے. اللہ کا شکر ہے جتنا بھی اللہ دیتا ہے پائی پائی کا عشر بھی نکالتے ہیں. اور میں سب سے کہتا ہوں عشر ضرور نکالو اور نکالنا شروع تو کرو. جو نکالتے ہیں ان سے پوچھو. وہ کبھی نقصان ہو جائے تو دل تھوڑا نہ کرو. اللہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. میں نے تو ایک جملہ بولا چھپڑ پھاڑ کا تو خیر یہ پرانا محاورہ ہو گیا. میں نے کہا میرا رب جب دیتا تو لینٹر پھاڑ کے دیتا. ارے 1400 کو پہنچ گیا ریٹ. قاری جیغم صاحب آپ کو پتا ہے الحمدللہ. زور سے تو بول دو الحمدللہ. بڑے مسکرا رہے ہو. پچھلے سال جلسے میں آئے تھے ریٹ اچھا نہیں تھا تو ایسے ہی بیٹھے تھے اداس ہے. آج ماشاءاللہ خوش ہو. اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے آپ لوگوں کو. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کسان بھائی کتنی محنت کرتے ہیں. جس موسم میں بارش کے آنے سے خطرہ ہوتا ہے فصل کو ایک بھی بوند پڑتی ہے نا تو سینے پہ پڑتی ہے کہ بوند دل پہ. کسان کتنی محنت سے کرتا ہے تب جا کر کے فصلیں ہاتھ آتی ہے. خیر اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. بھائیوں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مدرسہ تعلیم القرآن کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا بلکہ پوری بستی حاجی پروانوں سے کہوں گا. ہمارے قاری رئیس صاحب بھی تشریف لائے موسیٰ پور سے. وہاں ادارے میں جو پڑھاتے ہیں قاری صاحب بھی تشریف فرما ہے. ان سے بھی کہوں گا. ہمارے قاری شاہی صاحب ہیں ان سے بھی کہوں گا. سب سے کہوں گا کہ آپ مدرسوں سے جڑے رہیے. اپنے لیے مغفرت کا سامان سمجھیے. ان مدرسوں میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں ان طلبہ میں سے ایک طالب علم بھی اگر دین کے راستے پہ ڈٹا رہا قیامت کے دن امید رکھیے کہ رب اسے جب جنت عطا فرمائے گا تو یہ اختیار دے گا اے طالب علم جسے تو چاہے گا تیرا خدا اسے آج معاف کر دے گا. اس لیے میرے ساتھیوں
इस मदरसे की अहमियत को समझो, इससे प्यार करो, इससे मोहब्बत करो और अपने माल की ज़कातें निकालते रहो। ये मैंने इसलिए आज ज़कात का उन्वान लिया चूंकि एक तो रमजान शरीफ शुरू होने वाले हैं, एकदम बस अब शुरुआत ही है। मैंने शेर पढ़ दिया कि लेकर रहमतों का सामान आ रहा है, वो मुबारक मोमिनो रमजान आ रहा है। जैसे आपकी उम्र के लोग जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो रोजा भी रखते हैं, अफ्तार और सहरी, और अल्लाह आपका भला करे तहज्जुद तक पढ़ते हैं अल्लाह के करम से कम इस महीने में तो पढ़ते हैं। हमारी माएँ बहनें भी खैर रमजान के महीने में बहुत इबादत करती हैं माशाल्लाह। और जो नाजरा ख्वाह हैं वो कई मरतबा खत्म कुरान कर लेते हैं, जैसे हमारे हाजी ज़फ़ीर साहब हैं। अगरचे ये नाजरा ख्वाह हैं मगर बाज़ सूरतें और बाज़ आयात याद हैं, मुतशाबा दे न दे मगर अंदाजा हो जाता है कि हाफिज़ साहब गलती कर बैठे हैं। जो नाजरा तवज्जो के साथ पढ़ते हैं, ध्यान के साथ पढ़ते हैं, रब के करम से उनके सीनों में कुरान की बहुत सारी आयतें और सूरतें महफूज हो जाती है। कुरान इनसे प्यार करता है। तो ये रमजान के लिए हाजीपुर वालों, आसपास वालों को मैं पैगाम दे के जा रहा हूँ, कसरत से कुरान पढ़ना। फजर की नमाज के बाद मुझे ध्यान है, जब मैं छोटा था, तालिबे मतलब छोटा का मतलब ये कि नाजरा पढ़ा करता था, हिज़्म में था, मुझे ध्यान है कि हमारे वहाँ विलेजेस में, गाँवों में, मस्जिदों में बाद नमाज फजर नमाजियों की लाइन लगी रहती थी, कुरान पढ़ने वालों की लाइन लगी रहती थी। लेकिन अब रिसेंटली मैंने चंद साल पहले देखा है कि वो रिवाज खत्म होता चला जा रहा है। नमाज फजर पढ़ी लोग जाकर के बिस्तरों में आराम फरमा हो जाते हैं। ऐसा ना करो, वो रिवाज रहने दो, अच्छा रिवाज है। मस्जिदों को भर दो, नमाजियों से तो भर ही गई है, मगर ए नमाजियों, नाजरा तो पढ़े हुए हो ही तुम, बैठ जाओ और कम से कम एक पारा पढ़ के जाओ, चाहे घंटे 2 लग जाएं, आधा पारा ही पढ़ के जाओ। उस रिवाज को जिंदा करो, कुरान से प्यार करो, इस कुरान को अपने सीने से लगा लो, पढ़ते रहो। यार तो कुरान से मोहब्बत तो कर मेरे भाई, इसका इश्क, इसका प्यार तेरी जिंदगी भी बना देगा। वो जब मर के मेरे दोस्त कब्र में जाएगा, कब्र में अगर अजाब के फरिश्ते आ भी गए तो ये कुरान अजाब के फरिश्तों के बीच में खड़ा हो जाएगा और तेरे लिए ढाल बन जाएगा। अजाब के फरिश्तों से कहेगा खबरदार हाथ न लगाना, अजाब के फरिश्ते कहेंगे कुरान तू बीच से हट जा, इसलिए कि ये गुनहगार है। कुरान कहेगा क्या रब गफ्फार सत्तार नहीं है, मैं इसके बीच से और इसको छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए कि दुनिया में ये मेरी तिलावत करता था, कब्र में मैं इसकी हिफाजत करूंगा। इसलिए मैंने ये जोर दिया है। हमारी माएँ बहनें तो माशाल्लाह पढ़ती हैं, वो भी खूब पढ़े, मगर आप भी खूब कसरत के साथ कुरान पढ़ें। मैं ये कह रहा था, बड़े बूढ़ों को देखोगे कुरान पढ़ते हुए, तहज्जुद पढ़ते हुए, अव्वाबीन पढ़ते हुए, तरावी पढ़ते हुए, मगर हट्टे कट्टे जवान बहुत कम नजर आएंगे। भाई तुम क्यों नहीं, अब तो रोजा तक नहीं रख रहे। हमारे देहात में हाजी ज़फ़ीर साहब पहले ये शिकायत नहीं थी, मगर अब होने लगी, काम बहुत ज्यादा है, गर्मी भी पड़ने लगी तो रोजा नहीं रखा जाता। यार ये बीमारी क्यों आने लगी? एक रमजान का सिर्फ एक रोजा जानबूझ के छोड़ना बगैर किसी शरई उज़्र के, जानते हो जिंदगी भर भी रोजा रखते रहो, बेशक उसकी जो कज़ा का सिस्टम है वो तुमने फॉलो किया तो कज़ा तो अदा हो जाएगी, मगर वो बात नहीं आ सकती जो रमजान के एक रोजे में अल्लाह ने रखी है। वो तुम छोड़ रहे ऐसी हट्टे कट्टे। और 70 साल के को तो देखो, वो तरावी पढ़ रहा, 20 तरावी, और बाज हुफ़ाज़ माशाल्लाह रोजाना 2-2 पारे पढ़ते हैं, 3-3 पारे पढ़ते हैं। उस बूढ़े को देखो 70 साल के, वो कुरान भी पढ़ रहा, तहज्जुद भी पढ़ रहा है, तरावी भी पढ़ रहा है, और 70 साल की उम्र में अपने अमल से ये साबित करके दिखा रहा है कि नादानो, रोजा बदन की ताकत से नहीं रखा जाता, रोजा तो ईमान की ताकत से रखा जाता है। मैंने तो उस दिन वहाँ रुकनुद्दीन सराय में भी कहा था कि बहुत सारे मुसलमानों के होटल खुले रहते हैं रमजान शरीफ में, जैसे इनको रोजी न मिलेगी, और फिर कहते हैं कि हमारी नकेल कसी जा रही है। अबे तुम काम ही ऐसे कर रहे हो, नकेल कसी नहीं जाएगी तुम्हारी? बताओ भाईजान, अपने चौराहे पे चौराहे का नाम लेने की जरूरत थोड़ी है, मगर हमने देखा है खुले। बताओ, कोई मना करने वाला नहीं कि बुराई कौन ले। तबाही तभी आती है जब इंसान बुराई के लिए मना तक नहीं करे, तबाही आती है। और क्या होगा? तबाही नहीं आएगी। रोजा रखेगा जो भी जन्नत में जाएगा, रोजा रखेगा जो भी जन्नत में जाएगा, फज़ले खुदा से देखना इज्जत वो पाएगा।
بھائیو جاتے جاتے 5-10 منٹ میں اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں، دیکھو رمضان میں روزے بھی خوب رکھو، قرآن پڑھو، اور اسی طرح سے اگر تم زکوٰۃ نہیں نکال پائے ہو تو ٹھیک ہے، پورے سال میں ایک مہینہ کوئی منتخب کر لو کہ ہمیں زیادہ تر لوگ رمضان میں دیتے ہیں، مگر زکوٰۃ ضرور دینا بھائیو، راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، ان کو بھی ادا کرو۔ مجھے یاد آتا ہے بڑی پیاری حدیث شریف آپ کی دعاؤں سے یاد آئی، امام ترمذی المتوفی 279 ہجری سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث لے گئے، حسن صحیح درجے کی روایت، بڑی پیاری حدیث شریف ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے چندہ فرمایا ایک موقع پر، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر کے آ گئے، جتنا بھی سرمایہ تھا آدھا لے کر کے آ گئے۔ مثال کے طور پہ کھجوریں تو آدھی کھجور گھر پہ چھوڑی، آدھی اپنے ساتھ لے لی۔ اسی طریقے سے اگر جو کا آٹا ہے، سرمایہ ہے، پیسے ہیں، جو بھی ہے، سارا سامان آدھا آدھا کیا، آدھا گھر پہ رکھا، آدھا دین کی راہ میں لے کر کے آ گئے، اور دل میں بڑے خوش ہو رہے تھے کہ آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں سبقت لے جاؤں گا۔ مگر جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا ابو بکر اپنے گھر کا سارا مال لے کر کے آ رہے ہیں۔ آدھا لانا بھی کم بڑی بات ہے، آدھا لانا 40واں حصہ نہیں نکالا جاتا ہم لوگوں سے، وہ آدھا مال لے کر کے آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ سارا لے کر کے آ گئے، اور حضور نے فرمایا ابو بکر سب لے آئے، کچھ نہیں چھوڑا گھر پہ؟ کہا یا رسول اللہ میں سب لے کر کے آیا، اللہ جزا خیر عطا فرمائے، میں سب لے کر کے آ گیا یا رسول اللہ، میں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ حضور نے فرمایا وما ابقیت لک ولی اہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر تم نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے ان کے لیے اگر چھوڑا ہے تو خدا کا نام چھوڑا ہے، خدا کے محبوب کا نام چھوڑا ہے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ۔ کیسے خرچ کرنے والے تھے راہ خدا میں۔ تو ساتھیوں میری تقریر کا نچوڑ یہی ہے، ابھی حضرت کی تقریر ہوگی ہمارے عطاری صاحب کی ماشاءاللہ، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو تحریک ہے الحمدللہ اس تحریک نے بڑا کام کیا ہے۔ میں ابھی یہ رائے پور میں تھا، ہمارے مدرسے کے طالب علم مولانا عثمان اشرفیہ سے ٹاپ کیا انہوں نے، وہیں پہ پڑھا رہے ہیں وہ، تو میں گیا مدرسے میں، سسٹم اتنا اچھا لے کر کے یہ لوگ چل رہے ہیں تعلیم کا، ماڈرن ایجوکیشن بھی الحمدللہ، اور جس کو ہم دینی تعلیم کہتے ہیں، ویسے تعلیم علم جو ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، علم نافع، علم غیر نافع۔ تو بہرحال وہاں پہ میں نے دیکھا، اور اسی طریقے سے میں نے شاہجہان پور میں دیکھا، ہمارے عزیز دوست ہیں مولانا عطا المصطفیٰ صاحب، ماشاءاللہ کیا منہج کے ساتھ اور بہت بہترین انداز میں، اور یہ ہمارے حسام پور کے ہیں عارف عطاری صاحب، بہت رابطے میں رہتے ہیں، آپ کے پاس اگر وہ آئیں تو ان کا تعاون ضرور کیجیے گا، چونکہ وہ ایک انٹر کالج بنانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ بچیوں کا تعلیمی ادارہ بن جائے جس میں سیکیور طریقہ ہو اور اچھی طریقے سے تعلیمی نظم و ضبط رہے، ان کی کوشش یہ ہے۔ تو آپ کے وہاں پہ آئیں تو ضرور ان کی سپورٹ کیجیے گا، میں تو خیر نہیں آ پاتا اتنا، لیکن بہرحال میں نے یہ دیکھا، اچھا میں نے راجستھان میں بھی دیکھا، ابھی میں نے چھتیس گڑھ کا بتایا، اپنے یو پی کا بتایا، مہاراشٹر میں جا کر کے ایجوکیشن کا سسٹم دیکھو کس طریقے سے بچوں کو دھیرے دھیرے آگے لے کر کے جا رہے ہیں، ان کی خیال و فکر کی راہوں میں مصطفیٰ کی محبت کا اجالا لٹا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے میں نے آپ سے عرض کیا ہے، اور آخر میں بھیا دیکھو یہ تو میں ہر جگہ تقریر میں کہتا ہی ہوں کہ آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو، حضور سے بولو بچوں کو یہ من بنا کے جائیں گے کہ بچوں کو پڑھائیں گے، بچوں بیٹیاں ہوں تب بھی بیٹے ہوں تب بھی۔ حضرت تعلیم کا نظام اگر بن جائے نا، یار وقت نہیں ہے مگر کیا کروں، میں بھی تھوڑا لیٹ ہو گیا، ویسے میری تقریروں میں سن لیا ہوگا تم نے، گھر کا ماحول جب اچھا ہوتا ہے نا، امام علاء الدین سمرقندی نے کتاب لکھی تھی تحفۃ الفقہاء، ان کی بیٹی تھی فاطمہ، انہوں نے پوری کتاب زبانی یاد کر لی تھی، بڑے بڑے علماء کرام کو بھی وہ بآسانی کتاب حفظ نہیں ہوتی تھی، مگر بیٹی کو ایسے سنسکار دی، ایسی تربیت دی، ایسی تعلیم دی کہ زبانی یاد کر لی، اور ان کے علم کا اتنا شہرہ ہوا، اللہ نے ان کو اتنا مشہور کر دیا تھا، ان کے اندر تفقہ کی گہرائی اور گہرائی کا عالم یہ تھا کہ خراسان کا جو اس وقت کا خلیفہ تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے پیغام دیا تھا نکاح کا پیغام، مگر ٹھکرا دیا انہوں نے، سبحان اللہ، زور سے بولو، بادشاہ کا پیغام ٹھکرا دیا،
کہا میں میری بیٹی فقیہہ، میری بیٹی میری کتاب کی حافظہ عالمہ، اور میں تیری سلطنت دیکھ کے نکاح کر دوں اپنی بیٹی کا؟ کہا نہیں، آپ کے سر پہ جو یہ تاج حشم رکھا ہے ہم فقیروں نے اسے زیر قدم رکھا ہے، نہ جاؤ، نہیں کرنا تمہارے وہاں پہ۔ خراسان، بخارا، سمرقند، ارے پتہ نہیں کہاں کے وزرائے اعظم اس زمانے کے جو 5 سال کے نہیں ہوتے تھے، لائف ٹائم ٹھکرا دیا آپ نے۔ ایسی شہرت ان کی بیٹی کو، چونکہ وہ اتنی، اللہ نے ایسا ذہن دیا تھا، پوری کتاب کی حافظہ تھی وہ، اور وہ آسان کتاب نہیں، بڑی بھاری کتاب ہے۔ بھاری کا مطلب یاد کرنے میں بھاری ہے۔ حضرات تو ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام ہے امام کاسانی، انہوں نے بھی اپنا پیغام بھجوایا، کہا بیٹا تمہارے پیغام کے بارے میں غور کریں گے، لیکن پہلے ہمیں یہ سمجھاؤ کہ تم نے ہماری کتاب کتنی سمجھ لی، اور لکھت میں سمجھاؤ، اس کی ڈیٹیل سے مجھے سمجھاؤ کہ میری کتاب کو تم نے کتنا سمجھا۔ تو انہوں نے اس کی شرح لی، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں شرح۔ شرح کا مطلب ڈیٹیل کے ساتھ، ایک بات کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دینا۔ تو انہوں نے اس کتاب تحفۃ الفقہاء کی جب شرح لکھی تو اس کی تو کئی جلدیں تیار ہو گئیں۔ وہ شرح کا نام ہے بدائع الصنائع۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ فقہاء کرام جزیات تلاش کرتے ہیں، مسائل تلاش کرتے ہیں، مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ وہ تیار کر دی انہوں نے، اپنے استاد کی بارگاہ میں پیش کی۔ امام علاء الدین سمرقندی نے اپنے شاگرد کی جب اس شرح کو دیکھا، شرح کو بھی چوما اور ان کی پیشانی کو بھی بوسہ دیا، کہا مجھے وہ وقت کا خلیفہ نہیں چاہیے، اپنی بیٹی کا ہاتھ اگر میں دوں گا تو چونکہ تو ایک جید عالم ربانی ہے تیرے ہاتھ میں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نظم اگر ہم تعلیم کا بنائیں گے، جیسے میں نے بھی ابھی جلدی ہی میں نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ جب ہم ہر گھر کو مدرسہ بنا دیں، اسکول بنا دیں، اور ہفتے میں کم از کم ایک دن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایک دن کم از کم ہفتے میں اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھیں، ان سے پوچھیں تم نے کیا پڑھا، کیا سمجھا، ہفتے میں کتنی نمازیں چھوڑی، بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں، تب دونوں کو بھی سب کو لے کے بیٹھیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بیٹیوں کو بچپنے ہی سے سورہ ملک پڑھنے کا عادی بناؤ، اور ان کو یہ سمجھاؤ کہ عشاء کی نماز کے بعد سونا بعد میں ہے، سورہ ملک پڑھ کے اپنی قسمت کو سونا بنانا ہے پہلے۔ تو وہ بچپنے ہی سے اسی مزاج میں پروان چڑھتی چلی جائیں گی، اور جب شادی ہو کے وہ کسی اور کے گھر کو مہکائیں گی اور اس گھر میں جا کے جب قرآن سنائیں گی نا، ارے تو وہ پریوار والے بھی تعریف کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں جو دلہن آئی ہے سینے سے لگا کے خدا کا قرآن لائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر سے پہلے یا تقریر کے بعد میں وہاں میں فی صاحب قبلہ، یہ جو لوگ ہیں میں ان کے چہروں کا رنگ دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ اسپیشلسٹ ہوں، میں چہروں کو پہچان لیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔